اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام اللہ کے حبیب اور ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، اور آپ کو حکم تھا کہ جو اللہ کی مخلوق کو یہ مقدس کلام سنائیں۔ جب آپ سناتے سب کو، اہل مکہ کو جس میں مشرکین بھی کفار بھی شامل ہوتے، تو چونکہ ان کے مزاج کے موافق نہیں تھی قرآن مجید کی آیات، مزاج بہت گندا ہو چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ان میں تبدیلی کرنا چاہتے تھے، کفر اور شرک کی نجاست سے پاک کرنا چاہتے تھے، جو ان کے بارے میں نہیں آتی تھی بات۔ تو قرآن مجید کے بارے میں طرح طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ کبھی تو یہ کہتے کہ اللہ نے کوئی نہیں کلام نازل کیا، یہ خود ہی اپنی طرف سے بنا کے ہمیں سنا دیتے ہیں، اور یہاں اس نے کہا، یہ مغیرہ کی بات ہو رہی ہے، ولید بن مغیرہ، کہ یہ قرآن مجید کیا ہے جو ہمیں سناتے ہیں؟ یہ اگلے لوگوں کی قصے کہانی ہیں، اساطیر، یہ افسانے ہیں، اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو ہمیں سناتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا کا اعلان فرما رہا ہے، سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ہم بہت جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ وہ جو شخص تھا نا، وہ کفار، وہ ولید جو تھا، اس کی جو ناک تھی وہ بڑی عجیب قسم کی تھی، بد شکل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب حشر میں یہ آئے گا تو اس کی جو ناک ہے اس پر ہم داغ لگا دیں گے، اور دیکھنے والے کو اس طرح نظر آئے گی جس طرح یہ سور کی تھوتنی ہوتی ہے، خنزیر کی تھوتنی کی طرح دیکھنے والے کو نظر آ جائے، اور دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو بے ادب تھا نبی کریم علیہ السلام کا، یہ گستاخ رسول ہے، دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا۔ یعنی یہ بھی ایک طرح کی سزا تھی اس کے لیے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جنگ کے دوران، غزوہ بدر کے دوران، اس کے ناک پر زخم آ گیا تھا، تو وہ ایسے ہی پھر بعد میں لگتا تھا۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ حال کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے مکہ والوں کو آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ والے کون تھے؟ مفسرین نے روایات کی روشنی میں لکھا ہے کہ یمن کے علاقے میں ایک شخص تھا جو نیک اور صالح آدمی تھا، اس کا باغ تھا بہترین اور وسیع رقبے پر اس کا باغ تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ باغ کا پھل توڑنے کے لیے جاتا
تو اس علاقے کے قربا کو، مساکین کو وہ خود بلا کے ساتھ لے جاتا، باغ کا پھل توڑ کے پہلے ان کو دیتا اللہ کے نام پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ خیرات کرتا، تو بعد میں وہ باقی مصارف میں وہ استعمال کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند تھی اور بہت زیادہ برکات ہوتی تھی۔ یہ جو خیرات ہے اللہ کی رضا کے لیے مناسب جگہ پہ، اچھی جگہ پہ خرچ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ سود کو اللہ پاک گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ جو سود کو سمجھتا ہے کہ اس سے میرا مال بڑھے گا، اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے قہر و غضب کا نشانہ بنتا ہے وہ۔ اور جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص بھی اس طرح بہت زیادہ خیرات کرتا تھا۔ پھر جب وقت آیا تو وہ فوت ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ اب وہ 3 جو تھے وہ شادی شدہ تھے، عیالدار تھے۔ تو قسمت ان کی ماری تھی۔ انہوں نے میٹنگ کی باپ کے مرنے کے بعد، جب باغ پھلدار ہوا نا، پھل پکا، تو انہوں نے میٹنگ کی۔ ان کا جی بات یہ ہے کہ باپ ہمارا اکیلا تھا، اس کی ہم ہی اولاد تھے، وسائل زیادہ تھے، خرچے کم تھے۔ اب ہم 3 بھائی ہیں، ہماری فیملیاں ہیں، باپ کا طریقہ اگر ہم نے اختیار کیا، یہ صدقہ خیرات ہم کرتے رہے، تو ہم پورے نہیں اتر سکتے، لہذا ہمیں طور طریقہ بدلنا ہوگا۔ یہ جو مفت خوروں کو یہ باپ ہمارا بلا کے اتنا بانٹ دیا کرتا تھا، یہ ہم سے نہیں ہونا۔ اب کرنا کیا پھر؟ انہوں نے کہا جی کہ منہ اندھیرے جانا ہے، ہم تینوں چلے جائیں گے منہ اندھیرے، اور آہستہ آہستہ پاؤں بھی رکھیں گے تاکہ ہمارے پاؤں کا بھی کھڑک کسی کو نہ آئے، ورنہ جب ہمارا باغ پکتا ہے تو لوگ پہلے ہی انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ جو اس کا مالک ہے وہ جائے گا تو ہم بھی ساتھ جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگ ہو جائیں اور ہمیں دینا پڑے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنا لیا۔ جب یہ پروگرام بنایا، آیت پڑھیں گے تو اس میں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ صبح ہم تنہا جائیں گے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، تو باغ کا پھل توڑ کر ہم ٹھکانے لگا دیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اور منصوبہ بھی غلط، یعنی اپنی تباہی کا انہوں نے بنا لی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو انہوں نے نکال دیا۔ اب قرآن مجید میں آتا ہے آیات میں کہ وہ ایک ان میں جاگا آدھی رات کو، اس نے دوسروں کو بھی جگا لیا۔ اب بڑے رازداری کے ساتھ وہ یہاں سے نکلے اور اپنے باغ پر پہنچے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ جب وہ باغ پر پہنچے تو وہاں پھل نہیں تھا، جلے ہوئے مڈ تھے، وہاں شاخیں بھی نہیں تھی، جلے ہوئے مڈ تھے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی چکر لگانے والا چکر لگا گیا، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ رات کو آسمانی آفت آئی جس نے ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیا۔ جب وہاں پہنچے دیکھ کے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمارا باغ تو کسی اور طرف ہے، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے۔ پھر جب جائزہ لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک ان میں ذرا سوجھ بوجھ والا زیادہ تھا۔ کچھ تو پھر عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں نا، اس طرح جو دنیا کی محبت میں عقل میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا بھولے اب نہیں، جب میٹنگ کر رہے تھے اس وقت بھولے ہیں،
ہمارا باپ صحیح راستے پر تھا، ہم غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سزا دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ایز اقسموا لا یسرمنھا مصبحین، جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم صبح کے وقت جلدی پھل توڑ لیں گے، ولا یستثنون، یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ منصوبہ بنا کے ابھی سوئے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چکر لگانے والا لگا گیا بات پر، یعنی اللہ کے عذاب نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ فاصبحت کالصریم، وہ لہلہاتا ہوا باغ جو تھا وہ کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو جگایا صبح کے وقت، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح صبح چلو اپنی کھیتی میں اگر تم باغ توڑنا چاہتی ہو تو۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، وہ چل پڑے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ چپ کے چلنا، ہمارے جانے کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ یدخلنھا الیوم علیکم المسکین، آج کسی مسکین کو تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے، اتنی رازداری کے ساتھ چلو۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح صبح چلے اور وہ اس طرح جا رہے تھے کہ جیسے اس راگ پر وہ قادر ہے، اس ارادے پر وہ قادر ہیں، وہ اپنے ارادے کو پورا کر لیں گے۔ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ کسی کو نہ پتہ چلے گا، باغ توڑ کے ہم لے آئیں گے، تو یہ گویا وہ سمجھ رہے کہ ہم ارادے پر قادر ہیں، ارادے پر قادر اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ بندے کے کئی ارادے ہوتے ہیں لیکن رہ جاتے ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب وہاں آئے تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ بل نحن محرومون، وہ جو ایک سمجھدار تھا اس نے کہا نہیں، ہم بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ بل نحن محرومون، نہیں ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ قال اوسطهم، اللہ فرماتا ہے وہ جو ان میں ذرا سمجھدار تھا نا، تو اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کا نام لو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو، تم غلط منصوبے بنا رہے ہو۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رابطہ کیا، اے مولا کریم، اللہ اے ہمارے پروردگار، تو پاک ہے، ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس ہم ہی، انا کنا طاغین، ہائے افسوس ہم ہی سرکش ہو گئے تھے، اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے، اللہ کے آگے سرکشی کرنے والے ہو گئے تھے، غلط راستہ اختیار، پھر اعتراف کر لیا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔